آپ سب کو معلوم ہے اللہ نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا کیا. یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ہمیشہ ایسے نہیں چلے گا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے. آج آپ یہاں بیٹھے ہو, میں بیٹھا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہو 100 سال کے بعد بھی ہم ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ؟ 100 سال کے بعد ایسا ہوگا کہ بھائی مفتی طارق مسعود کو بیان کے لیے بلاتے ہیں, کوئی کہے گا؟ بولو نا بھائی, کوئی نہیں کہے گا. 100 سال کے بعد اگر میں زندہ ہوا بالفرض, بظاہر تو کوئی چانس نہیں ہے, 100 سال کے بعد میرا دل کرے کہ یار میں چلتا ہوں لیاری میں, جن لوگوں نے مجھ سے بیان کروایا تھا میں ان سے مل کے آتا ہوں, شیس بھائی سے ملتا ہوں, آپ کا کیا نام ہے, سلمان بھائی سے ملتا ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ لوگ زمین کے اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے؟ بولو نا. آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے, یار یہ آنکھوں میں لگ رہی ہے لائٹ میری, فات بھائی تھوڑا اس کو ہلکا کر دیں. 100 سال کے بعد آپ مجھے بتاؤ, آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو یہ کہے کہ میں 100 سال کے بعد زمین کے اوپر ہوں گا. کوئی ہے تو بتا دو یار. سارے لیٹے ہوئے ہوں گے. کہاں؟ بستروں پہ نہیں, مٹی کے اندر اندھیروں میں, قبر کے اندر. تو ہماری مرضی, یہ تھوڑی سی زندگی عیش میں گزار دو, سٹے میں, چرس میں, ہیروئن میں, شراب میں, مستیوں میں, ڈکیتیوں میں, چوریوں میں, ہماری مرضی. مرنا پھر بھی ہے. اور چاہو تو یہ زندگی گزار دو ایسے کاموں میں کہ کل قیامت کے دن عیش و عشرت والی اللہ ہمیں زندگی دے دے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. قرآن کہتا ہے دنیا میں ہر شخص جھوٹ بول سکتا ہے پیغمبروں کے سوا, لیکن اللہ جھوٹ بولو نہیں بولتا. کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے, کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے. اللہ کو غلط بیانی میں کوئی فائدہ ہے بھائی؟ ہم سارے مل کے اللہ کی عبادت کریں, کوئی خدا کی نافرمانی نہ کرے زمین پہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طاقت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا کہ سمندر کے ایک قطرے جتنا, اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا. ہم سارے مل کے خدا کے باغی بن جائیں, ایک بات بھی اللہ کی نہ مانیں, سارے زنا کرنا شروع کر دیں, سارے نشہ کرنا شروع کر دیں, سارے برائیوں میں آ جائیں, اللہ کی حکومت میں اتنا سا بھی نقصان نہیں ہوگا کہ سمندر میں سوئی ڈال کے جب ہم نکالتے ہیں نا تو اس سوئی میں جتنا پانی لگا ہوتا ہے اتنا پانی سمندر سے کم ہو جاتا ہے, مگر اللہ کی حکومت اور خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی, اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. تو اللہ دیکھو, سیاسی لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں تاکہ سیاسی لوگوں کو ووٹ ملے, ایسا ہی ہے نا, ان کا فائدہ ہے بھائی. اب لیاری سے کئی سال پہلے کوئی سیاسی لیڈر کھڑا ہوا الیکشن میں لیاری میں ہوں نا اس وقت, تو اسی لیاری سے کئی سال پرانی بات, ایک سیاسی لیڈر الیکشن میں کھڑا ہوا. ہمارے ایک استاذ یہاں امام تھے, انہوں نے مجھے واقعہ بتایا. میرے استاذ تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی, وہ لیاری میں امام تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں سے ایک سیاسی لیڈر کھڑا ہوا, اس نے لوگوں کو کہا کہ مجھے ووٹ دو, میں لیاری کو فرانس بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ فرانس. لوگوں نے ووٹ دیا بھائی, وہ جیت گیا. تو لیاری میں گٹر لائنیں, مچھر, ملیریا, ڈینگی, اس زمانے میں تو شاید ڈینگی نہیں تھا. لیاری والے پہنچ گئے, آپ لوگ پہنچ گئے, آپ کے باپ دادے اس کے پاس, اڑے تم نے بولا تھا ہم اس کو فرانس بنائے گا, ہیں بھائی. وہ ہمارے استاد اسی طرح اسی اسٹائل میں بتاتے تھے واقعہ, کیونکہ ان کو بلوچی بھی آتی تھی, مکرانی بھی آتی تھی. تو کہنے وہ سب لوگ پہنچ گئے, بولا اڑے تم نے بولا تھا ہم لیاری کو فرانس بنائے گا, بھی تم نے کیا بنایا, یہ تو پہلے سے بھی گندا کر دیا تم نے. تو سیاسی لیڈر نے بولا فرانس میں کیا ہوتا ہے, لڑکیاں چڈی پہن کے گھومتی ہیں, یہاں بے حیائی پھیلا دو یہ بھی فرانس ہے, اور کیا ہے یہ بھی فرانس ہے. شراب عام کر دو, بے حیائی عام کر دو, تو یہ کیا بن جائے گا, فرانس. تو لوگوں نے پھر بولا ہوگا کہ اڑے یہ والا فرانس تھوڑی بولا تھا تم نے, ہے بھائی.
یہ والا پرانس تھوڑی. ہمیں وہ والا پرانس چاہیے تھا جو صفائی ہو, سڑکیں ہو, علاج ہو. تو دیکھو سیاسی لیڈر زبان بدل دی نہیں بدل دی اس نے. وہ کہہ رہے میں نے یہ والا پرانس نہیں بولا تھا, میں نے یہ والا بولا تھا بے حیائی پھیلا دوں گا, میں شراب عام کر دوں گا, چرس, ہیروئن. کیونکہ فرانس کے لوگ تو عیاشی ہوتے ہیں نا, عیاش. تو بیان بدل دیا کہ نہیں بدل دیا؟ انسان کا مفاد جہاں جھوٹ میں ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, جہاں سچ میں ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے. ایک آدمی نے منت مانی, ایک آدمی سمندر میں دریا میں ڈوبنے لگا, دریا میں ڈوبنے لگا نا. لوگوں نے بولا منت مان, منت سمجھتے ہو نا, منت مان کہ اللہ نے تجھے بچا لیا تو 2 دیگیں تو اللہ کے نام پہ غریبوں کو کھلائے گا. وہ کنجوس آدمی تھا, اس نے کہا نہیں بھائی 2 دیگیں کون کھلائے یار. جب اس کو یقین ہو گیا نا اب میں ڈوبنے لگا ہوں, تو اس نے منت مانی ہے اللہ تو مجھے بچا لے گا تو 2 دیگیں میں چاول کی غریبوں کو کھلاؤں گا. ایک لہر آئی, اسے اٹھا کے دریا سے باہر نکال دیا. جیسے ہی باہر نکلا کہتا ہے کیڑی دیگ, کون سی دیگ. دوسری لہر آئی اندر واپس, جیسے ہی اندر گیا کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا تھا کڑوی یا میٹھی, بریانی کی یا زردے کی. اے اللہ بات تو سن تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں میں. تو جیسے ہمارے سیاسی لیڈروں کے بیانات آئے دن بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے ووٹ کے لیے, کیونکہ ان کا فائدہ ہے, کبھی جھوٹ کبھی سچ. تو انسان کا بیان بھی بدلتا ہے, اس کے فائدے ہیں. اللہ کو میرے بھائی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے بھکاری ہو, محتاج ہو. ساری دنیا کے سارے انسان مل کے خدا کے خلاف بغاوت کریں, اس کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے. السماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. اتنا طاقتور ہے کہ زمین اس کے ایک ہاتھ میں اور آسمان اس کے ایک ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. جیسے کپڑے کو لپیٹا جاتا ہے نا, ایسے لپیٹ دے گا آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں. ایک کلمہ کن کی طاقت سے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی, اتنی بڑی کائنات کہ انسان خوردبینیں لگا لگا کے اس کائنات کی وسعتوں میں غور کر رہا ہے, کائنات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی بھائی ہم سے غلط بیانی کرے وہ ہے بھائی. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے زیادہ کون سچ بولے گا. تو کچھ سچ اللہ نے بولے ہیں جو ہمیں کڑوے لگتے ہیں. سچ آپ کو پتا ہے نا ہمیشہ کڑوا لگتا ہے نا. تو دیکھو عقل مند وہ ہے جو اس کڑوے سچ کو مان لے. کچھ سچ اللہ نے کہے ہیں وہ ہمیں کڑوے لگتے ہیں, آج اگر نہیں مانا ہم نے اس سچ کو تو کل ہماری زندگی برباد ہونے والی.